والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته وأولياء آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب اس قدر کے بعد اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان کرم خالق کائنات نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنے بابرکت گھر میں ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جو کچھ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آخری حاجیوں کی اعلان اور وہ حج بیت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گھروں سے روانہ ہو چکے ہیں. کئی قافلے پاکستان کی سرزمین سے روانہ ہو گئے اور کئی قافلے جو ہیں ابھی ان کی باری آنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی حج بیت کی سعادت کا شرف عطا فرمائے. اس کی بڑی عظیم عبادت ہے اور ایک اہم ترین رکن ہے. اللہ رب العالمین کے صاحب سروت صاحب حیثیت پر جس کے پاس اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے تو زندگی میں ایک بار حج جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت کا شرف حاصل کرے. اور یہ بھی اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلاموں کو معاف فرمائے. جب بندہ حج کرتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں اسے اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ اس طرح بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے. اس کے اللہ تعالیٰ اپنے پچھلے تمام غلاموں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی تمام خطائیں معاف فرما کے غلام معاف فرما کے جس طرح بچہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے غلاموں سے اس طرح اس حاجی کو کر دے جاتا ہے. تو آفتے تیار ہو چکے ہیں اور آفتے جو ہے وہ اپنی منزل کے جانب رواں ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کو سب کے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت کا شرف عطا فرمائے. اس لیے کہ جگت سچی ہوتی ہے جب بندے کی جگت سچی ہو محبت بندے کو ہو تو پھر اس کا بلانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر محبت نہ ہو جگت نہ ہو بندہ پیسے پر گھمنڈ کر کے بیٹھے تو یقیناً پیسہ ایسی چیز نہیں ہے تو اس مقام تک اسے پہنچاتے. ورنہ ہماری آنکھوں نے ہماری نظروں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں لیکن جب ہم نے انہیں مدینہ مکے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا تو یقیناً اس بات پر ہمارا مکمل اعتماد و یقین کامل ہو گیا کہ جب دربار رسالت سے جس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے وہی وہاں پر حاضر دے رہا ہوتا ہے. بغیر ان کی اجازت کی کوئی بندہ بھی حاضر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آج کعبۃ اللہ کی تعمیرات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کا رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ رب کائنات ہم سب کو کعبے کی عظمت سمجھنے اور اس کا ادب احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے مبارکہ ہے. سرکار نے فرمایا جب تک یہ امت کعبے کا ادب کرتی رہے گی کعبے کی تعظیم کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر خیر و برکت نازل فرماتا رہے گا. کہہ دو سبحان اللہ. یعنی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے مائک صحیح چل رہی. 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. کتنی رحمتوں؟ 120 رحمتیں نازل ہو گئی.
خاص طور پر کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر، خاص طور پر اس صحن کے اندر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں تو اس کو مل رہی ہوتی ہیں جو کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کتنی رحمتیں؟ 60 رحمتیں، اور 40 رحمتیں اس بندے کو مل رہی ہوتی ہیں جو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں اس بندے کو مل رہی ہوتی ہے جو کعبے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کعبے اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا تو ایسا ہو گیا کہ اگر ہم اس غوثیہ مسجد کے اندر یا فاروق اعظم مسجد کے اندر یا مدینہ مسجد کے اندر یا جتنی بھی ہماری مساجد آباد ہیں، ہم نماز پڑھیں تو ایک کا ثواب ایک ہی ملے گا، لیکن اس مقدس مقام کو رب نے کیسا بنایا کہ وہاں کھڑے ہو کر بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا ہو رہا ہے۔ کتنی عظمت والا اور حرمت والا، اور رب کائنات نے اس کعبے کو پہلے ہی حرمت والا بنا دیا تھا۔ جب سے کعبۃ اللہ روئے زمین پر آباد ہوا تب سے خالق کائنات نے اس کعبۃ اللہ کو تب سے ہی حرمت والا بنا دیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا بنا ہے؟ کیا بنا ہے؟ کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ تنتظر بمکہ، اور وہ گھر ہے کہاں پر؟ اللہ کا گھر فرمایا وہ مکہ معظمہ کے اندر۔ اچھا مکہ معظمہ کے اندر وہ گھر ہے کیسا؟ مبارک ہے، برکت والا گھر۔ کیسا گھر ہے؟ برکت والا گھر۔ یہ قرآن میں فرقان ہے۔ وہ ہدن، اور کیسا گھر ہے؟ وہ ہدایت والا گھر ہے تمام عالمین کے لیے، یعنی تمام عالمین کو ہدایت دے رہا ہے۔ وہ ایسا گھر کعبۃ اللہ تعالیٰ نے بنایا روئے زمین پر، سب سے پہلا گھر جو کائنات کے اندر بنا وہ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اور یہ کعبہ اللہ کا بنا کعبہ معظمہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ پوری دنیا کے اندر پانی پانی تھا، پوری دنیا میں پانی کا زمین کہیں پر نہیں، اور آج بھی دنیا کے اندر 7 حصوں میں پانی ہے، 3 حصے خشکی ہے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا سمندر، یہ سمندر کراچی سے بہت اونچا ہے، کراچی نیچے، لیکن میرے رب نے اسے حکم کیا ہوا ہے، آرڈر دیا ہوا ہے کہ بھائی یہی تک گرائے تو یہ آگے نہیں بڑھو۔ جب یہ آگے بڑھے گا تو کراچی ڈوب جائے گا، کیونکہ یہ کراچی سے اوپر۔ آپ جا کے پوچھ رہے کسی سے، تو پوری زمین پانی کی زمین کہیں پر گئی۔ سب سے پہلے جو سفید جہاز بنا ہے، جہاں سے زمین کی پیدائش ہوئی، وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ سب سے پہلے رب نے اس زمین کو پیدا فرمایا جہاں پر اللہ نے اپنے گھر کو آباد فرمایا، اور وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور یہ کعبۃ اللہ زمین کا سینٹر ہے، زمین کا سینٹر کیا ہے؟ زمین کا سینٹر برکت والا بنایا، ہدایت والا بنایا تمام عالمین کے لیے۔ یہ سب سے پہلا روئے زمین پر گھر بنا۔ دوسری کوئی عبادت کی بنیاد، دوسری عبادت وہ بیت المقدس کی سرزمین، بیت المقدس کی سرزمین، مسجد اقصی اور مسجد الحرام کے اندر کتنے سال کا فاصلہ رہا۔ پہلی مسجد جو آباد ہوئی، پہلی مسجد جو آباد ہوئی وہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہوئی، پھر کعبۃ اللہ کے بعد دوسری مسجد جو اس روئے زمین پر آباد ہوئی وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے۔ ان دونوں کے درمیان صرف 40 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے سال کا؟ 40 سال کا فاصلہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ بنی۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کعبۃ اللہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کعبے کی تعمیر حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے کروائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی 7 بنیادوں پر ایک ہی پر مارا، اس سے 7 بنیادیں واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ اور پھر حضرت
جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جو 5 بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کوہ نیلا، کوہ سیفا، ان پہاڑوں کے پتھر جو اس کی بنیادوں کے اندر شامل کیے گئے، پھر 5 پہاڑوں کے پتھر اس کی بنیاد کے اندر ڈالے گئے، اور پھر اس کے بعد کعبہ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کعبہ اللہ کی تعمیر سے پہلے دوسری روایت، یہ تو ایک روایت ہے جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کے ذریعے سے کعبے کی تعمیر کی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کعبہ اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، عرش کے نیچے بھی ایک کعبہ اللہ موجود ہے جس کے اندر جو ہے وہ فرشتے طواف بھی کرتے ہیں، جس کے گرد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو جب رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو لوگوں کے ساتھ کعبہ اللہ کو بیت اللہ کو بھی بھیجا، فرمایا آدم تو ایک دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے ساتھ ایک بیت اللہ بھی بھیجوں گا جو 100 یاقوت خیمہ ہوگا۔ اور آپ روایت ہے کہ وہ خیمہ اسی جگہ پر آ کے نصب ہو گیا جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، کعبہ اللہ موجود ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کہاں پر تشریف لے کر آئے؟ وہ ہند کی سرزمین تھی جہاں آدم علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور جہاں آدم علیہ السلام تشریف لے کر آئے ان کے جنتی پتے یہاں پہنے ہوئے تھے۔ جنہوں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، جنہوں نے عرب کا سفر کیا ہے، جنہوں نے یورپ کا سفر کیا ہے، ان سے پوچھیں پوری دنیا میں کھانا لذیذ کہاں کا ہے، تو ہندوستان کی سرزمین، چاہے وہ ایشیا کی سرزمین ہے، چاہے اس میں سری لنکا ہو، چاہے اس میں انڈیا ہو، چاہے اس میں بنگلہ دیش ہو، چاہے اس میں پاکستان ہو۔ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے مسالوں کو اتنا لذت والا بنایا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر جنتی پتے موجود تھے۔ جب وہ جنتی پتے زمین سے جا کے لگے تو وہاں پر جو ہے اور فصلیں پیدا ہونا شروع ہو گئی جس میں مسالے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذائقہ جو دیا ہے وہ ایشیا کے ملکوں کے اندر، ہندوستان کی سرزمین کے اندر کھانوں کے اندر ذائقہ دیا، اور وہ ذائقوں کا سبب کی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جب ہند کی سرزمین پر آپ تشریف لے کر آئے تو آپ کے دل میں بے چینی تھی، اضطراب تھا، آپ وقت نہیں ہو رہے تھے کیونکہ کوئی تھا نہیں دنیا کے اندر موجود نہیں تھا کہ کس سے بات کی جائے۔ تو پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبہ اللہ جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور کعبہ اللہ وہاں موجود تھا، کعبہ وہاں موجود تھا۔ 40 حج حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل ہند کی سرزمین سے کعبہ اللہ میں جانے کی، کتنے حج؟ 40 حج۔ اس سے پہلے بھی حج موجود تھا لیکن اپنے اپنے حساب سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ کس طرح حج کرنا۔ 70 انبیاء علیہ السلام نے کم و بیش کعبہ اللہ کے حج کی حضور سے پہلے۔ کتنے انبیاء نے؟ 70 انبیاء کرام، اور مسجد حرام کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، مسجد حرام کی جو مینا کے قریب، اس کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ یہ گھر تعمیر ہوا سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، بعض روایت میں ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور یہ اس پر کم و بیش 10 سے 11 مرتبہ اس کعبہ اللہ کی تعمیر کی گئی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پوری دنیا کے اندر طوفان آیا اور پانی سے پوری دنیا بھر گئی تو یہ ٹیکے کی شکل اختیار کر گیا جس کے نشانات ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ خلیل تھے، اور خلیل کا مطلب ہے دوست، جب خلیل کا مطلب دوست تھے تو پھر دوست کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی، دوست کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی۔ اسے اتنا ہی بلند بالا مقام عطا کرتا تھا، جب بلند بالا مقام عطا کرتا تھا تو آزمائش بھی سخت تھی، کہیں نمرود کے مقابلے میں لایا جا رہا تھا، کہیں کہا جا رہا تھا کہ آنکھ میں ایسی داخل ہو جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آنکھ میں ڈوب کر کے رب کا حکم تھا۔ بڑی عمر کے اندر اب 81 سال کی عمر کے اندر آپ کو اللہ نے بیٹا کا فرمایا، اور رب کا آرڈر آ گیا کہ اس بیٹے کو اب ذبح کرنا ہے، تب 3 آزمائش میں پورے ہو گئے، اور جب بیٹا 2 سال کا تھا تب رب کا حکم تھا کہ اپنی بیوی حضرت بیوی حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی آب و دانا جگہ پر ہمیں چھوڑ کر آتا ہوں، کھانا
ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے ساتھ علیہ السلام شام کی سرزمین میں رہتے تھے. آپ کی اولاد کوئی نہیں. تو پھر رب کائنات نے حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ سے عرض کی کہ ہماری اولاد کوئی نہیں ہے, گھر میں ساز و سامان سارا ہے. آپ حضرت بی بی حاجرہ سے شادی کریں. حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام سے شادی کی تو پھر اس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام انہیں جو ہے وہ ان کی رزق کا, ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی اور حضرت سارہ ان کی تربیت کیا کرتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے کمرے کے اندر تنہا ہے, چرپائی کے اوپر رو رہے زور سے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے سینے سے لگایا, گود سے لگایا تو بی بی حاجرہ علیہ السلام حضرت بی بی سارہ کو یہ معاملہ ایسا لگا کہ شاید آپ کے دل کے اندر حضرت بی بی حاجرہ کی محبت جاتا ہے. تو آپ فرمانے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں جو ہے دوسری جگہ پر چھوڑ کر دیں. ابھی آپ سے یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ تب کبھی حکم کے نازل ہو گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی بات کو مانا جائے, سنا جائے اور آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آئے جہاں نہ کھانا ہو, نہ پینا ہو, نہ کوئی درخت ہو, نہ کوئی بندہ ہو, کوئی بھی وہاں موجود نہ ہو. وہ جانا کہاں پر کعبۃ اللہ کی سرزمین پر. شام کی سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے 2 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا, اپنی زوجہ محترمہ کو لیا پاک دامن, اور اس کے بعد مکہ المعظمہ پہنچے. مکے کے قریب آپ کو حکم تھا کہ اس سرزمین پر جا کر اپنی زوجہ محترمہ بی بی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا. وہاں پر چھوڑا حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک نظر کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں کس پیاسے پر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں کھانا نہیں ہے, یہاں پینا نہیں ہے, یہاں کوئی ایسا مکان نہیں ہے, صاحبان موجود نہیں ہے اس پہ ہم رہ سکیں. تو آپ خاموش رہے. تو پھر آپ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی مرضی کا؟ یہ اللہ کا حکم ہے. کہا جب یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں انشاءاللہ. اگر یہاں کھانے پینے کے لیے چیزیں موجود نہیں. حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام وہاں پر ٹھہری اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. 2 روایتیں ملتی ہیں, ایک یہ کہ چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشیزے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے. تو پھر آپ نے آواز لگائی ابراہیم علیہ السلام آپ رکیں. دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کھجوریں بھی واپس کر دی, پانی بھی واپس کر دیا. کہا کہ کھجوریں چند گھنٹے چلے گی, چند دن چلے گی, اس کے بعد ختم ہو جائے گی, میں کیا کروں گی؟ جب میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ آپ کو دانا جنگل میں رہے, تو یقیناً پھر میرے رب نے میرے بیٹے کی حفاظت کا سامان نہیں کیا ہو. پھر ایسے ہی ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیزیں لے کے چلے گئے. اب یہاں پر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بی بی حاجرہ علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھوک پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی, رنگ میں تبدیلی آتی جا رہی تھی. کتنی دیر تک بندہ برداشت کرے گا بھوک, کتنی دیر تک بندہ برداشت کرے گا پیاس. آج ہمارے گھر کے فریج کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. ایک آپ سے ٹماٹر منگوائے گا ہو, آپ ٹماٹر لانے میں ناکام رہ گئے یا بھول گئے تو ذرا سوچیں کہ اس کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے. ایک چیز آپ گھر لانے میں بھول جائیں, لیکن آپ قربان جائیں کہ وہ ہستی جنہوں نے ایک زبان پر شکوہ نہیں کیا, کہا ٹھیک ہے اگر وقت کا حکم ہے تو میں راضی ہوں اس بات پر اور دنیا رہنے کے لیے تیار. اور جب جیسے جیسے بھوک بڑھتی گئی, پیاس بڑھتی گئی, حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام صفا کی طرف گئے پانی تلاش کرنے کے لیے. پھر صفا سے مروہ کی طرف گئی. صفا اور مروہ کے درمیان ایک جو ہے وہ اس طرح کی وادی تھی کہ اوپر سے بندہ آئے گا تو تیری کے ساتھ جائے گا, پھر اوپر سے جائے گا تو نیچے آئے گا تو پھر تیری کے ساتھ جائے گا. تو یہ آپ صفا سے مروہ کبھی پانی تلاش کرنے کے لیے مروہ سے پھر واپس لوٹتی ہے بیٹے کے پاس کہ کوئی جانور میرے بچے کو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچا.
बुजुर्ग मौजूद है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम पे इम्तिहान दिया। देखो शौहर नबी है, बेटा नबी है, मां कितनी आला। मां ने जवाब दिया कि मां की ममता मचल जाती है। ऐसे मामले के अंदर, इस तरह के मामले के अंदर अगर खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, मां की ममता मचल जाती है। लेकिन मां से जब पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि आपके शौहर ने यहाँ पर छोड़ा, आप राजी हो? ये मेरे रब की रज़ा, ये मैं अपने रब की रज़ा पे खुश हूँ। मेरे रब की रज़ा ये थी कि अपने बच्चे के साथ क्या रहना है, ये आग और दाना जंगल के अंदर तुम्हें तैयार हुआ रहेगी। तो फिर इस रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर को मारा तो वहाँ से ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ। लेकिन कसीर तादाद में उलमा जिस रिवायत की तरफ है वो ये रिवायत है कि बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम जब मरवा की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे के पांव के पास से पानी के गिरने की आवाज आ रही। तो वो फिर दौड़ के नहीं आई, इसलिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी को जमीन पर जोर जोर से मार रहे। तो अल्लाह ताला ने उस जगह से पानी के चश्मे को जारी फरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हज़रत बीबी हाजरा उस ज़मज़म के कुएं के साथ एक मोटेर बनाती गई, पानी उस मोटेर को क्रॉस करता गया। फिर आपने कहा या माँ ज़म रुक जाए, पानी रुक जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ये ना कहती कि पानी ठहर जा, ये पानी ठहर जा, तो फरमाया कि यह चश्मा नहीं एक नहर जारी होगी। और अगर किसी नहर जारी होती यहाँ से नहर की सूरत में होती, लेकिन आपने फरमाया ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। और वो पानी आज तक ठहरा हुआ है 1500 साल तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या किया है, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक पहुंचे तो फिर आप अंदाज़ा लगाने में कितना ज़माना गुजर गया। लेकिन पूरी अमेरिकन लेबोरेटरी के टेस्ट करके देख लिया, सारे पानी दुनिया के टेस्ट करके देख लिए, उन पानियों में विटामिन्स डाल के देख लिए, मिनरल डाल के देख लिए, कहा कि दुनिया का सबसे अजीम पानी कौन सा है, तो कहने के सबसे अजीम पानी है आबे ज़मज़म। कौन सा पानी? आबे ज़मज़म का पानी ऐसा है जो सबसे अजीम तरीन पानी है। इस सारे पानी के अंदर भी चंद ड्रॉप कतरे आबे ज़मज़म के डाल दो तो अल्लाह ताला पूरे पानी को ऐसी तासीर पैदा कर देगा कि जो अल्लाह ने ज़मज़म के अंदर पैदा की हो। बाकी पानी उठाओ, दुनिया का कोई सभी पानी उठा के उसके चंद ड्रॉप डाल के देखो, उसमें ताकत नहीं है। ये पानी का चश्मा जारी हुआ। हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिर ये पानी का सिलसिला जारी हुआ। उन्होंने पानी के जरिए से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन धूप की शिद्दत कैसे बुझे। फिर थोड़ी देर के बाद एक कबीला आता हुआ नजर आया, कबीला बनु जरहम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस काबे की तामीर की, फिर उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम ने इस काबे की तामीर की। तो ये जो कबीला पहुंच रहा था कबीला बनु जरहम, इस जगह पर पहुंचा, उन्होंने देखा कि दूर से, क्योंकि वो कबीला सफर करता हुआ जा रहा था, उन्होंने देखा कि परिंदे नजर आ रहे, लेकिन उन्हें हैरानी की हुई कि इस जगह पर हमने कभी कोई पानी नहीं देखा। परिंदों के आसार ये बता रहे हैं कि यह पानी मौजूद है। तो एक बंदे को रवाना किया कि जाके देखो, ये परिंदे के हमसे सच बोल रहे, झूठ बोल। जाके देखा पानी का चश्मा आबाद था, जारी था, एक खातून बैठी थी और एक बच्चा था। उसने कबीले वाले को बताया, कबीले वाले यहाँ पहुंचे। हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाज़त दी कि हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, रह सकते हैं। कहा तुम लोग इस जगह को आबाद कर सकते हो, लेकिन इस कुएं की मालिका मैं हूं, इस कुएं की मालिका मैं ही बन के रहूंगी। तुम हमें खाने का साजो सामान पेश करता हूं, तुम्हें पानी का चश्मा जारी करूंगा। इस तरीके से यहाँ जिंदगी चली। 2 साल की उम्र के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के गए और फिर लौट कर जब आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लौट कर आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब 13 साल की उम्र में आए, 13 साल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब को तुम्हें सिवा करने का मामला, यानी 2 साल की उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और फिर 13 साल की उम्र के अंदर इस्माइल आ गई कि बेटे को सिवा करता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की तैयार हो गए।
جب انہیں منو فرما دے رہے ہو تو تب بھی وہ خوش ہیں اور جب انہیں نام دے رہے ہو تب بھی وہ خوش ہیں. ایسا نہیں ہو کہ جب ابا نے منو فرما دلایا تو تب تو خوشی نہیں، اور جب ابا کے اوپر برے حالات آ گئے تو اولاد نے بھی چھوڑ دیا. ایسا ماننا ہے. یہ انبیاء کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنی اولاد تک اس پیغام کو سنانے کا مقصد یہ ہے. نہ 2 سال کی عمر میں بچہ پیچھے ہٹا، نہ 13 سال کی عمر میں بچہ پیچھے ہٹا، تیار ہو گیا. اور پھر یہ الگ بات کیا ہے کہ بیٹی آج کا موضوع ہی قادیان میں کعبہ تشریف رکھو. پھر 13 سال کی عمر کی آزمائش کے بعد پھر آپ کی عمر مبارک ہوئی 30 سال. کتنی سال؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ لوٹے بچے کے اندر، لیکن بیٹی حاجرہ کس طرح بھیجا کرتی تھی جب بچے کی کلا ہوتی ہے؟ کیونکہ حضرت بیٹی سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، پہلے ان کی اولاد کی تھی، اس نے بیٹی حاجرہ سے شادی کرائی. لیکن اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کی، صالحہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی اولاد عطا فرمائی اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے، اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہر نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا. پھر حضرت بیٹی سارہ اس طریقے سے ذکر کرتی تھی، ٹھیک ہے اگر آپ کے دل میں اسماعیل کی محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں اسے ملنے تو آپ اپنی سواری سے نیچے نہیں اتریں. اس طریقے سے جایا کرتے تھے، اس طریقے سے واپس آ جائے. اب یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں تو اب آپ کا حکم آ گیا. جب اسماعیل علیہ السلام جو 20 سال ہوئی کہ بھئی 20 جب بہت قرآن کو قواعد اب میرے گھر کی تعمیر کرو، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا جائے. پھر کعبہ کو تعمیر کرنے کے بارے میں پھر بیٹے سے پوچھا، بیٹا تیار ہو؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا ابا نہ 2 سال کی عمر میں پیچھے ہٹا تھا، نہ 13 سال کی عمر میں پیچھے ہٹا تھا، اب بھی آپ کا اپنے جگر تیار رکھا. پھر کعبے کی تعمیر 27 سے ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو کھودا. ایک روایت میں یہ آیا کہ اس کے نشانات مٹ گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کعبہ ٹوٹر کے اوپر بیت المعمور جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرشتے وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، وہاں سے اللہ نے ایک بادل بھیجا. اس بادل نے ایسا عرش کیا، ایسا سایہ کیا جس سے کعبے کی بنیادیں ظاہر ہو گئی. جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جبریل علیہ السلام اور فرشتوں نے رکھی تھی اور پھر آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، وہی بنیادیں واضح اور ظاہر ہو گئی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں کو کھود رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا اور مٹی ملا کر، بال ملا کر اور پتھر دے کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اس طریقے سے ان دونوں ہستیوں نے، عظیم ہستیوں نے اس کعبے کی تعمیر کی. ایک اینٹ کے بعد دوسری اینٹ، تیسری اینٹ، اور پھر اسے 9 ہاتھ تک بلند کر دیا. کتنے ہاتھ تک؟ 9 ہاتھ تک بلند کر دیا. اب بھائی میں ابھی اس فرق کروانے کے لیے میں مانگوں گا اسٹول کو بڑے بنائے گا لکڑیوں کے ساتھ جوڑ کر، پھر اس کے بعد ہم چلیں گے. اگر آپ مجھے اوپر نہیں کر پائیں گے تو بس 1 ہاتھ 2 ہاتھ، یہ 9 ہاتھ تک کیسے اوپر ہو گئی چھت؟ 9 ہاتھ تک کیسے تعمیر ہو گئی؟ وہ ایسے تعمیر ہو گئی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اوپر چڑھنا چاہتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ پتھر لے کر آؤ. اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لے کر آئے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال مبارک کو حضرت بی بی حاجرہ نے دھویا تھا. وہ پتھر جب لایا گیا اس پتھر نے کیا کام کیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کو رکھنے لگے تو جب آپ کو بلند جگہ پر اینٹ لگانی ہوتی ہے اور دیوار کو اوپر کرنا ہوگا تو وہ آپ کے ارادے کو جانچ لیتا پتھر. آپ کے ارادے کو کہ ابراہیم علیہ السلام اوپر جانا چاہتے ہیں، آپ آرڈر نہیں کرتے تھے پتھر کو کہ پتھر اوپر آ جا. ہم لفٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بٹن دباتے ہیں کہ اوپر جاتی ہے، ہم پھر بٹن دباتے ہیں کہ نیچے آتی ہے. لیکن یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام سے ایسی محبت کرتا تھا کہ ان کے ارادے کو سمجھتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ اوپر جاؤں، وہ پتھر اوپر اٹھ جایا کرتا تھا. آپ چاہتے تھے نیچے آؤں، وہ پتھر نیچے آ جایا کرتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں
کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ نے کیا، جو اللہ نے کیا، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو رب کے فرشتوں نے کیا۔ کعبۃ اللہ کا طواف یقیناً رب کے فرشتوں نے کیا، لیکن کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر جو موجود حضرت مقام ابراہیم، وہاں کھڑے کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، یہ مجھے بتائیے کیا ہے؟ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، صفا پر چڑھنا، مروہ پر چڑھنا، پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا، دوڑنا بھاگنا، یہ کس نے کیا تھا؟ اللہ کی دیکھ بندی کی حاضر علیہ السلام نے کیا تھا۔ مقام مزدلفہ میں جانا کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت کی حاضر نے کیا تھا۔ اس کے بعد مقام عرفات پر کون گیا تھا؟ یہ بھی اللہ کی دیکھ بندے گئے تھے۔ شیطان کو کنکریاں کس نے ماری تھی؟ یہ بھی اللہ کی دیکھ بندوں نے کی تھی۔ پورا حج اٹھا کر لیتے ہیں، پورا حج جو ہے وہ اللہ کی دیکھ بندوں نے کیا ہے۔ اور یہ شرک ہو گیا، اور یہ کیا یہ شرک ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم روزہ رسول کو یہاں سے تبدیل کر دیں گے، ہم نے کیا بیڑا پاک ہو جائے تمہاری اپنوں پر؟ اس لیے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں نا، ان 4 کونوں کے اندر میزاب رحمت کا لگا ہوا ہے، اور میزاب رحمت کا اشارہ کا لگا ہوا ہے۔ اگر اس کی طرف سے اگر سفر کیا جائے اور کرتے کرتے تو کرتا جائے تو تم دیکھ لیں کہ وہ راستہ کہاں جا رہا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ راستہ جو ہے بقول اعلیٰ حضرت نے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اس لیے کہ آپ نے عرفات لے گئے، مینا لے گئے، مزدلفہ لے گئے، ایسے کرتے گزار لیا، پار ٹوٹ گیا، دم لازم آ گیا، آپ نے دم نہیں کیا، آپ گناہگار ہو گئے۔ کتنی ساری غلطیاں ہوئی ہم سے۔ جو لوگ حج لے گئے ان سے پوچھے عرفات، مینا، مزدلفہ، لیکن رب کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد گناہ کر بیٹھو، تو پھر تم رسول اللہ کی دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور پھر وہاں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگو، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمہاری سفارش کریں گے، پھر حضور کی سفارش کو میں قبول کر لوں اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کعبے کا حج کر، کعبے کا طواف کرنے کے بعد یہ کعبہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ نہیں آپ روزہ رسول کی طرف جاؤ۔ لہٰذا مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد اس مقام ابراہیم، اس پتھر کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور پھر جب بار بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کندھوں پر اٹھا کر، اپنے پیٹ پر اٹھا کر پتھر ڈال کے دے رہے تھے تو آپ زخمی بھی ہو گئے۔ پھر رب نے جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو کہو کہ اب محنت نہیں کریں، اب فرشتے آگے اٹھا کر دیں، آپ کو ضرورت نہیں۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر لیا تو آپ بھائی اس کعبے کا طواف کہاں سے کریں؟ کعبے کے طواف کے لیے آپ نے مختلف پتھر اٹھائے، لیکن پھر رب کی طرف سے جبریل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے جو جنتی پتھر تھا، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اس حجر اسود کو اس کعبۃ اللہ کے اندر نصب کیا گیا، لیکن جب وہ پتھر آیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ پتھر سفید تھا۔ کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ کا تھا۔ کس رنگ کا تھا؟ یہ بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پتھر کو ہاتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیرات کے اندر جو 5 پہاڑوں کے پتھر شامل ہیں نا، آپ نے دنیا کے اندر دیواروں کو ٹائلوں کو ہاتھ لگایا ہوا، لیکن آپ کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگا دیں، کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگا دیں، خدا کی قسم ایسا سجود اور ایسا قلب آپ کا کہیں جاری نہیں ہوگا جب آپ کعبے کو ہاتھ لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ جن آنکھوں نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس محفل کے سچے ہونے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو لوگ جا چکے ہیں، جو ابھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، میری صرف انہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کعبۃ اللہ پہنچو اور پھر جب نظر جھکا کر جاؤ تاکہ آپ کی پہلی نظر اس جگہ پر پڑے کعبۃ اللہ کے اوپر، تو وہاں کی دعا مانگو، وہ دعا یہ مانگو کہ اے پروردگار عالم، کعبے کو دیکھتے ہو، اے پروردگار عالم نے
چاہے مکے میں دعائیں مانگو یا مدینے میں، اس سفر میں کہیں پر جو دعائیں مانگو، اے پروردگار عالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی پہلی نظر پڑتی ہے کعبے کے اوپر، جو مانگتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ آپ دعائیں ایسی مانگو کہ پوری سفر کو ہی بھیج دو، کہتا ہے سفر عمرہ کے اندر یا سفر حج کے اندر جہاں جہاں میں دعائیں مانگوں اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ تو آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کی تعمیر مکمل فرمائی، اور پھر کعبے کی تعمیر مکمل فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں، اور حکم یہ فرمایا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر تو آواز لگائیں، یہ لوگوں آؤ کعبے کا طواف کرو، کعبے کا حج کرو، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ نے تعمیر کروایا ہے اس گھر کی طرف۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری کا میری آواز سن رہی ہے، اگر بندہ مطلب کی بات کرے گا تو 100 200 300 400 اس سے زیادہ تو نہیں کرے گی، اور اگر یہ مائک کی آواز بچانے ہوگی تو یہ بس 10 کری 20 کری سے زیادہ نہیں جائے گی۔ تو پھر رب کائنات نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارا کام ہے آواز دینا، اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام۔ اور ایسی ہوا جتنے اپنے بیٹھے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا میرے رب کا جگہ 18 میں چاہیے۔ اب سن کر یہ بات، اگلی بات یہ ہے کہ آواز کیسی پہنچی، آواز کیسی پہنچی آپ کا ایمان پتا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا سے آپ نے اس کی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا گھر تیار ہو گیا اس کی زیارت کے لیے آؤ، تو جو لوگ پاپوں کی پشتوں میں تھے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو پاپوں کی پشتوں کے اندر ہوتے، اور جب شادی ہو جاتی تو وہ ماں کے رحم میں چلے جاتے، تو لہٰذا جو پاپوں کی پشتوں میں تھے انہوں نے بھی آواز سنی، جو ماں کے رحم میں تھے انہوں نے بھی آواز سنی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی آواز سنی، اور میرے نبی نے فرمایا قیامت تک کا بندہ، قیامت تک کے بندے نے آواز سنی ہے، اور جس نے آگے بڑھ کے یہ کہا لبیک اللہم لبیک، تو خدا کی قسم اس کے نصیب کے اندر پیسہ ہو یا نہ ہو وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ضرور جائے۔ آپ کتنی سال ہو گئے؟ 1500 سال تو ہو گئے، ہم 2018 میں گئے اپنی بات کرتے ہیں، آپ کسی شاعر کی بندہ کا حج کیا تو حال ہو جائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں ان کی پیدائش ہمارے بھی 50 سال 60 سال 100 سال 10 سال کی، لیکن اس وقت ہم عالم ارواح میں تھے، جس نے جتنی بار کہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، میرے سوال آج کر کے 15 ہو گئے، تو یقیناً انہوں نے اپنی عالم ارواح کے اندر کہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، جتنی مرتبہ جس بندے نے کہا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کعبے کی اتنی مرتبہ توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئی، جو لوگ جا رہے ہیں آج حج پر انہوں نے عالم ارواح میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام آواز دے رہے کہاں پر؟ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر، جو باپوں کی پشتوں میں وہ بھی آواز سن رہے ہیں، جو ماں کے رحم میں وہ بھی آواز سن رہے ہیں، جو عالم ارواح میں وہ بھی آواز سن رہے ہیں، قیامت تک کا آنے والا بچہ بھی آواز سن رہا ہے۔ میں نے بھی آواز سن، آپ نے بھی آواز سن، ہم نے لبیک اللہم لبیک کہا، میری اور آپ کے اوقات۔ لیکن مدینہ کی سرزمین سے اگر ہم پکاریں یا رسول اللہ انصر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ قدر مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یہ نہیں کہا کرو یہ شرک ہے۔ اگر میں نے کہا ہم نے آواز سنی عالم ارواح کے اندر تو پھر آدھا حضرت یہ شرک کیوں نہ پڑے کہ دور و نزدیک کے سننے والے لوگ اس گانے والے قیامت پہ آپ ہو سکتا، تو پھر ہم یہ بات کیوں نہ کہیں کہ مدینے کی سرزمین میں گنبد خضرا کے اندر جو ہستی موجود تھے، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے عظیم مقام کون سا ہے؟ کہا سب سے عظیم مقام وہ ہے جہاں رسول کا آرام فرما۔ مجھے یہ کیسے کہا؟ کہا جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے، نیک بندہ اللہ کا نیک بندہ، تو اسی کی فانوس ہوتے نا، فانوس جنت کے اندر اس میں رکھ دیا جائے،
واپس لوٹا فرمایا کہ جس جگہ پر حضور آرام فرما رہے گنبد خضرا کے مکی جس جگہ پر آرام فرما رہے وہ جگہ اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے اس لیے کہ اگر عرش اعلیٰ ہوتا تو عرش پر میرے مصطفیٰ کی روح کو رکھا جاتا امام یوسف نبھانی نے فرمایا کہ روح مبارک تو واپس ہوئے اور جسم مبارک کو واپس لوٹا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مظاہر اور انوار میں موجود ہیں تو عالم نے فرمایا کہ تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا حضور اپنی قبر انور کے اندر موجود ہیں تو جو عالم ارواح میں ان کو مان دیا ہم جیسے گناہگاروں کو مان دیا کہ ہماری سماعت ایسی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے کعبہ اللہ کے اوپر ہم نے سن لیا ارے میرے مصطفیٰ کی سماعت کا حال تو دیکھو کہ صحابہ کرام کے رب کی سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو اس وقت پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ جو تمہیں آواز آ رہی نا آسمان سے اتنا لوگ ہے اس وقت آسمان کے اوپر کہ 4 انگلیوں کے برابر کی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ موجود تھا حضور تو زمین پر بیٹھے کہ کسی ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر جگہ بھی ایسی آپ نے دیکھ لی کہ جو مجھے بتائے زمین پر بیٹھ کر وہ عرش کو دیکھ سکتے ہیں اور آسمانوں کو دیکھ سکتے ہیں تو مریب کی سرزمین سے ایون ایریا سے حوثیہ مزید سے اگر ان کو پکاریں گے تو ہماری پکار کو سنیں گے نہیں سنیں گے بولو ہم یہاں سے پکار تو وہاں سے سنیں گے نہیں سنیں گے بے شک سنیں گے تو یاد آپ کو تعمیرت کعبہ کے اندر میں نے آپ کو مصدر کے اہل سنت کا عقیدہ بھی بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کو سب سے اعلیٰ ہے حضور کو تو اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اپنا دوست قرار دیا لیکن مقتدی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے مقتدی اسماعیل علیہ السلام بھی تھے مقتدی موسیٰ علیہ السلام بھی تھے مقتدی عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے یہ کل جماعت کی انبیاء مقتدی تھی اور ان سب کی امامت کروانے والے ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو اور پھر اس کعبے کی حرمت تعظیم ہم سب کے سینوں میں ایسی لگتی ہے جنہوں نے کعبہ اللہ کے صحیح میں بیٹھے انہوں نے دیکھا ہو ورنہ سوچنا تھوڑا سا رش کم ہو جائے اب ایسے کو ہاتھ آ رہا ہے ابھی تھوڑا رش کم ہوتا ہے ایک قدم آگے بڑھتا ہے آگے سے فلمانی طرف آفتاب پھر تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو وہاں سے پورا جیپی سی کر پورا کام اس کا مدد کر رہا ہوتا ہے پوری دنیا سے دائیں سے بائیں سے مشرق سے مغرب سے جنوب سے شمال سے اس کعبہ اللہ کی طرف ایسے چمٹ رہے جس طرح شہد کی مکھیاں جو ہے وہ شہد کی طرف چمٹ رہی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم سب کسی کعبہ اللہ کی اس محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کعبے کی زیارت کا شرف فرمائے بس یاد رکھیں کہ آج ہی سفر کا گواہ ہے اور کچھ قافلے تیاری کر لیں کچھ قافلے پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ یقین ہمارے نصیب میں بھی ایک دن ضرور سفر حج عطا فرمائے گا جب ہزار کا تھا لوگ سمجھتے تھے مشکل ہے تب بھی لوگ جا رہے جب لاکھوں کا ہوا تب لوگ کہنے لگے کہ مشکل ہے تب بھی لوگ جا رہے کروڑوں کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تب بھی حضور کے عاشق و غلام نہیں رکیں گے اگر دربار رسالت سے نام درج ہوگا تو انشاءاللہ ہم حضور کے دربار میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب کریم ہم سب کی اس محفل کو بارگاہ میں قبول منظور فرما یا اللہ جو اس بیان میں سے بارگاہ میں قبول منظور فرما